لائق عزت و احترام تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 978واں عرس مبارک وہ اس کے تقریبات شروع ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، ایک ٹاپک بنایا ہے جس کو رضا، اللہ کی رضا کا ٹاپک کہا گیا ہے، اور اللہ کی رضا کی کیفیات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کی۔ رضا، جو بندہ تقدیر پہ راضی ہوتا ہے وہ مقام رضا پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے رضا۔ فرمایا میں نے مقام ولایت میں رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں پایا۔ رضا کیا چیز ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت پہ بھی راضی، اس کی طرف سے آئی گئی مصیبت پہ بھی بندہ راضی ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں جو یہ رضا کا جو بات شروع کی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 18، اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ بے شک اللہ ان صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک کی بیعت کی۔ تو آپ نے جو دلیل اس کے لیے دی ہے وہ اصحاب شجرہ، جنہوں نے بیعت کی نبی پاک کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، 1400 صحابہ کرام نے سرکار دو جہاں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور انہوں نے ہاتھ دے کر حضور سے یہ وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ ہم آپ کی ساتھ مصیبت میں بھی راضی رہیں گے اور آپ کے ساتھ خوشی میں بھی راضی رہیں گے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقام رضا کے فرمایا رضا کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندے کا رب سے راضی ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا بندے سے راضی ہونا۔ قرآن نے بھی دو چیزیں بیان کی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی۔ میری جو آج کی گفتگو ہے نا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، کہانیوں والی نہیں ہے، تھوڑی سی سمجھانے والی گفتگو ہے، تو اگر حاضر دماغ رہیں گے تو بڑا اہم مسئلہ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آج کے اس بیان میں تقدیر کا موضوع بھی ہم بیان کریں گے جو کہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا، سورہ مجادلہ میں بھی اور سورہ بینہ میں بھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ بھی رب سے راضی ہیں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا مقام رضا کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے بندے کا راضی ہونا اور دوسرا رب کا راضی ہونا۔ اللہ تو بندے کے دو آنسوؤں سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ تو بندے کے دو آنسو بہا لے، رب راضی، دو نفل پڑھ لے پچھلے گناہ معاف، استغفار کر لے پچھلے گناہ معاف، کوئی گناہ ہو گیا اس کے بعد کوئی نیکی کر لے پچھلے گناہ معاف، لیکن بندہ رب کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کا راضی ہونا آسان ہے، بندے کا راضی ہونا مشکل ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی رب سے راضی ہے۔ تو فرمایا مقام رضا کی دو مقام ہے، یہ ایک رب کا راضی ہونا، ایک بندے کا راضی ہونا۔ تو فرمایا کہ بندے کے راضی ہونے کی حقیقت
کہ اس کے ثواب، اس کی نعمت پر بھی خوش، اس کی طرف سے آئی مصیبت پر بھی راضی۔ اور آگے فرمایا اس کے کسی معاملے کے آگے چون و چرا نہ کرے، اس کے کسی مسئلے میں رب کی طرف سے آیا ہوا اس پر چون چرا نہ کرے۔ یہ کیسے جی، یہ کیوں؟ حضرت شیخ جنید بغدادی، شیخ الطائفہ، جسے داتا صاحب نے اپنا شیخ کہا، جنید بغدادی کو حضرت داتا صاحب نے اپنا پیر کہا، یہ کشف المحجوب ہے میرے پاس۔ یہ آپ نے خود کہا کہ شیخ الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے صحن میں، تو بادل بنے اور پھر بارش نہ ہوئی، تو مرید سے کہا کہ یار آج بارش ہونی چاہیے تھی، آج بارش ہونی چاہیے تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، تو مرید نے خواب میں جب آپ کو دیکھا تو پوچھا حضرت کیا مسئلہ، کیا معاملہ ہوا اللہ سے؟ فرمایا یار اللہ تعالیٰ نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا ہے جنید بارش ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اور تو زیادہ جانتا ہے کہ رب زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھو، بس جو جہاں رب رکھ دے، جہاں رب کھڑا کر دے، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس کی لسٹ میں بندہ موجود ہے۔ اللہ اپنی لسٹ میں ہر کسی کو رکھتا بھی نہیں ہے، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ تجھے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے سجدے کی توفیق دے دی۔ ورنہ دیکھو شراب خانوں میں، زنا کے اڈوں میں، دنیا کے جوئے کے اڈوں میں دیکھو، دنیا رب کو بھولی پڑی ہے، اور یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو فرمایا مقام رضا کا سمجھو۔ تو یہ سوائے یہ جو باتیں نا، یہ خالی مولوی کی باتیں نہیں، یہ صاحب حال لوگوں کی باتیں، یہ صرف صوفی سمجھا سکتا ہے، صوفی بتا سکتا ہے، اور یہ بات ورنہ کشف المحجوب بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ پاتے۔ تو ہم نے بھی الحمدللہ اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، تو 2 لفظ ہم نے ان سے پڑھ لیے، سیکھ لیے، ورنہ ہمیں بھی کیا پتہ تھا، ہم بھی کوئی اتنے قابل تو نہیں ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کشف المحجوب میں پھر آگے واقعہ بیان کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور یہ یاد رکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جد امجد ہیں، داتا صاحب حسنی سید، امام حسن کے بیٹے زید، اور آگے زید کی نسل سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسی نسل سے پیدا ہوئے آگے، حسنی سید ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھو لاہور میں موجود ہونے کے باوجود ہمیں داتا صاحب کی ہسٹری کا ہی نہیں پتہ، کتنا بڑا عالمی ہے، اور لوگ داتا صاحب پر پی ایچ ڈیاں لوگ کر رہے ہیں، داتا صاحب کی حیات پر پی ایچ ڈی، دنیا کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی داتا صاحب کی سیرت پر ہو رہی ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا یہی مقام رضا کا حضرت امام حسن کے والے سے، کہ ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام میں درویش صحابی جن سے تصوف جھلکتی تھی، جو تارک الدنیا تھے، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، بالکل 2 سال تک اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا، بالکل آپ نے اپنے آپ کو بند کر دیا کہ بس اب فتنے بہت زیادہ ہیں، کہیں میرا ایمان یہ فتنے نہ لے جائیں، اتنا خوف تھا اللہ کا۔ تو امام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے داتا صاحب نے لکھا کہ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ الفقر احب الی من الغناء والسقم احب الی من الصحۃ، فرمایا میرے نزدیک، ابو ذر غفاری فرماتے میرے نزدیک، فرمایا امیری غریبی جو ہے یہ امیری سے بہتر ہے، اور بیماری میرے نزدیک صحت سے بہتر ہے۔ بہت بڑی بات کہی کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے غریبی اور فقیری پسند ہے،
اور مجھے صحت نہیں چاہیے، میں بیمار ٹھیک ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اے ابو ذر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اما انا اقول، میں یہ کہتا ہوں، من اشرف علی حسن اختیار اللہ لہو ولم یتمن غیر ما اختار اللہ لہو۔ فرمایا ابو ذر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ نے بندے کے لیے جو اختیار عطا کر دیا ہے، بندہ خدا کے اختیار کے سوا کسی چیز کی آرزو نہ کرے، اس چیز کا نام مقام رضا ہے۔ فرمایا آپ تو مانگتے ہو کہ مجھے بیماری مل جائے صحت کے بدلے اور مال کے بدلے میں غریبی مل جائے، فرمایا آپ تو آرزو کرتے ہو، لیکن ہم تو آپ سے بھی 2 گنا آگے ہیں، 2 قدم آگے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہے غریبی آئے، چاہے امیری آئے، چاہے صحت آئے، چاہے آپ تنگ دستی آئے، بیماری آئے، فرمایا ہم ہر حالت میں رب سے راضی ہیں۔ اور آج کسی بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، ہائے میں ہی لبیا سی اللہ نو، اللہ سے بندے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ، اور یہ جو باتیں داتا صاحب نے لکھی ہیں نا، یہ ان لوگوں کی کہ جن کا معاملات اللہ سے ٹھیک تھے، یہ ان کے بارے میں۔ ہمیں اکثر تقریباً 95% مسائل جو پیش آتے ہیں ہمیں زندگی میں، وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، رضا اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اس میں 95% ہمارے نفس اور ہماری خرابی کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ مشکل پریشانی آتی ہے۔ لیکن اولیاء کو، صوفیاء کو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہر حالت میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، ہر حالت میں رب سے خوش۔ فقیری میں رب نے رکھا ہے تو تب خوش، امیری میں رکھا ہے تو تب خوش، ہر حالت میں رب سے خوش ہے، ہر حالت میں۔ وہ کبھی بھی نہیں اپنے اوپر یہ چیز محسوس کرتے کہ مجھے اپنے آپ کو دنیا میں میں برتر کہلاؤں، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صبر کے مقام پر ایک اپنا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا میں ملک شام سے عراق میں جب پہنچا تو عراق کے ایک مسجد میں رات کو میرا جو ہے نا گزر ہوا۔ اس مسجد میں مجھے ٹھہرنا ہوا کہ رات گزارنے کے لیے اس زمانے میں مسجدیں کھلی ہوتی تھی، لوگ مسجدوں میں سوتے تھے، مسافر، اور مسافر کے لیے جائز ہے۔ تو فرمایا میں مسجد میں جب چلا گیا تو کچھ درویش نما کپڑے پہنے ہوئے ملنگ، ہر کوئی ملنگ بھی نہیں ہوتا، جس نے جناب چولا پہنا ہو تو آپ سمجھو جی ملنگ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنی وسعت کے مطابق آپ اس کی مدد کریں، یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو آپ فقیر نہ سمجھیں، درویش، فقیر مطلب اللہ والا، یہ نہ سمجھیں۔ عراق سے آتے ہوئے جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں رات گزار دی تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 5-6 لوگ تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کے نا مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ فرمایا میں نے میرے جسم پر ٹاٹ کا ایک گدڑی جو ہے وہ میں نے پہنی ہوئی تھی، بس ایک ٹاٹ کا کپڑا جسم پہ، اور کوئی جبے کبے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا ہوا یوں کہ انہوں نے مسجد کی جو تہ خانہ تھا مجھے اس میں لے گئے، ایک بندہ وہ وہاں پہ لے گیا اور مجھے سوکھی سی روٹی پکڑا دی، کہا جی یہ کھا لو۔ میں خیر وہ کھانا شروع ہو گیا۔ اوپر وہ مسجد کے اوپر والے حصے میں وہ اپنے لیے بڑا مرغن غذا پکا رہے تھے اور اس کی خوشبو مجھے پہنچ رہی، اور میں اپنے دل ہی دل میں کہوں کہ ابو الحسن آج تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا جو ہے نا یہ موقع ہے، آج اپنا سادات کی حیثیت نہیں ظاہر کرنی، کیونکہ آپ سید تھے اور اس زمانے میں بھی سیدوں کا لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مذاق جب اڑانا شروع کیا، وہ کھانا جب کھا چکے اس کے بعد خربوزے کے چھلکے وہ میرے اوپر پھینکے اور مجھ پر ہنسے۔ فرمایا میں
اسی پر راضی، اور سردی بہت زیادہ، اور دانت بج رہے تھے میرے سردی کی وجہ سے، اور جسم پر پہننے کو کوئی گرم چادر، کوئی کمبل، کوئی گرم بستر بھی نہ تھا کہ میں اس پر لیٹ جاتا، حتیٰ کہ میں نے وہ رات بسر کی اللہ کی رضا پر۔ فرمایا جب یہاں پر ہندوستان ہند میں پہنچا، اس وقت اس کو ہند کہا جاتا تھا، لاہور کو، فرمایا جب یہاں پہنچا اللہ رب العالمین نے اس کیے گئے صبر پر مجھے یہ انعامات عطا فرمائے کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے جو مصیبت بندہ جھیلتا ہے نا، اللہ کے لیے، اور اس پر راضی رہتا ہے، تو پھر وہی بندہ کندر بن کے نکلتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا لِأَنَّ الرِّضَاءَ لِلْأَحْزَانِ نَافِيَةُ وَلِلْغَفْلَةِ غَفْلَةُ مُعَالِجَةُ شَافِيَةُ، فرمایا رضا بندے کے اندر، اللہ کی رضا جب کسی کے اندر یہ موجود ہوگا نا، یار جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے، خوشی ہے، غمی ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، جو کچھ ہے، تو سب سے بڑی ٹینشن ذہن سے بندے کے یہ نکل جائے گی کہ میرے تے جن نے بھی کچھ کرایا بس ٹھیک ہے بھئی اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کل تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو کسی نے کچھ کرا دی ہے، کسی نے نظر لگا دی ہے، کسی نے تعویذ کر دی ہے، کسی نے جادو کر دی ہے۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری معاشرے کی یہی ہے۔ تو جب دل میں یہ ہوگا بھائی جو ہونا ہے میرے رب کی طرف سے ہونا ہے، اللہ کی طرف سے ہونا ہے، تو بندہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوگا، تو پھر اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہ کہتا بس ٹھیک ہے جے میرا رب میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ بابا بلے شاہ لکھا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب خلافت دی گئی تو آپ نے پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جو لفظ تھے اللہ کی رضا کے والے سے، تو حضرت پورا خطبہ تو بڑا لمبا ہے لیکن آخری الفاظ اس میں یہ تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ میں کبھی بھی اس چیز کا طالب نہیں تھا کہ مجھے امارت دی جائے، میں مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا جاؤں، کبھی بھی اس کی دل میں خواہش نہیں تھی، لیکن اب چونکہ رب کی طرف سے بنا دیا گیا ہوں اب میں اس پہ راضی ہوں۔ پہلے طلب نہیں تھی لیکن جب مل گیا تو اب اللہ کی تقدیر پہ راضی، اس پہ مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی دکھ نہیں ہے۔ امام محمد باقر، ان کا جب تذکرہ داتا صاحب نے لکھا اسی کتاب میں کشف المحجوب میں رضا کے حوالے سے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی، امام باقر نے فرماتے ہیں امام باقر ہمیشہ روتے رہتے، تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا، ایک بیٹا گم ہوا تو ان کے حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر آنکھیں جو ہیں ان کی چلے گئی، بینائی چلے گئی۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے بچپن میں آپ ابھی 3 سال کے تھے جب مقام کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کا تھا تو میرے 3 سال کے ہوتے ہوئے ہمارا پورا خانوادہ رسول وہ کٹ گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ فرمایا میں اللہ کی رضا میں تو راضی ہوں لیکن یہ جو آنسو ہیں یہ ان کی محبت میں فطرتیں نکلتے ہیں۔ تو کسی پر اتنا ظلم و ستم ہوا ہو تو کوئی بندہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کہتا ہے میں نے تو جناب کسی نے میرے خاندان کا ایک بندہ مارا ہے تو میں 10 ماروں گا، کسی نے میرے خاندان پر انگلی اٹھائی ہے تو میں انگلی کاٹ دوں گا، کسی نے میری طرف آنکھیں گھور کے دیکھا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہماری پائی جاتی ہے نا، کہ لوگوں کے اندر برداشت کی قوت ہی موجود ہی نہیں ہے، قوت برداشت ہی ختم۔ لیکن یہ دیکھو حضور کی اہل بیت کا حال کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صبر کر رہے ہیں۔ اتنا امام زین العابدین کتنی پریشانی بنو امیہ کے دور میں دیکھی، ہر جو بادشاہ آتا اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی امارت کا اعلان کیا ہو
یا امارت کے لیے، بادشاہی حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے کبھی تحریک چلائی ہو کہ ہمیں اوپر لے کے آؤ، لیکن ہر بادشاہ کو یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ اگر کھڑے ہو گئے تو لوگ تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین جن کا نام حضرت امام علی سجاد بھی تھا، یہ بنو امیہ کے دور میں ان کو قید میں ڈالا گیا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ یہ حالت۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں سکھ ملے گا تو بھی ہم خوش ہیں، اور اگر دکھ ملا ہے تو بھی ہم راضی ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں اٹھائی، کوئی ذہن میں ٹینشن نہیں لے کے آئی یار یہ کیسے ہو گیا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جو میں نے ولایت کا آخری مقام پایا ہے نا تصوف کے اندر، فرمایا وہ مقام رضا ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ یا اللہ تو نے جو کرنا ہے میرے لیے وہی بہتر ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یار کبھی حضور کی دعائیں پڑھا کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام جو صبح و شام دعائیں پڑھتے تھے مشکات میں موجود ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے جوئے کے اڈے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے شراب خانے بھرے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر خالی ہے تو مسجدیں خالی، مدارس خالی، اور لائبریریاں خالی ہیں ہماری، پڑھتے نہیں ہم۔ یہ داتا صاحب کا نعرہ مارنے اور داتا کا لنگر کھانے تو سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ دودھ کے لیے کتنی لائن لگی ہوتی ہے۔ کسی ایک بندے کو پوچھو بھائی داتا صاحب کہاں سے آئے تھے، کسی نے بھی نہیں پتہ ہونا۔ مسئلہ کیا ہے کہ شوق نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے میں جب ہرات، افغانستان کے علاقے ہرات، وہاں پہ جب پہنچا تو میں سویا ہوا تھا، تو خواب میں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے روضہ انور سے باہر تشریف لائے، خواب میں دیکھا، اور آپ کے ہاتھ حضور نے اپنی گود میں نا ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارا اور اس امت کا امام ہے۔ تو فرمایا جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، داتا صاحب کے بھی امام، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ابو منصور جعفر کی حکومت آئی نا، تو ابو منصور جعفر کے دور میں ہوا یوں کہ اس نے مقام قضاء کے لیے، قضاء چیف جسٹس کا عہدہ، آج تو اگر ایک چپڑاسی کی نوکری آئی ہو نا ویکینسی اخباروں میں، تو آپ صبح کبھی جا کر دیکھیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں دفتروں کے باہر۔ چپڑاسی کی نوکری کے لیے لوگوں نے لائنیں لگا کر انٹرویو دیتے ہیں، اور یہاں پر ابو منصور جعفر نے 4 بندوں کو منتخب کیا کہ ان میں سے کسی ایک بندے کو میں چیف جسٹس بناؤں گا۔ اب جب پتہ چلا نا ابو منصور جعفر کو کہ یہ 4 بندے، پوچھا کہ کون کون اس میں ماہر ہے جو دین کا علم کا ماہر ہو، تو پتہ چلا کوفہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 اور بڑے اس زمانے کے ائمہ امام تھے، وہ بھی ان کا نام لیا۔ وقی کا، حضرت امام وقی غالباً ان کا نام تھا ایک کا، اور 2 اور تھے۔ اچھا امام وقی غالباً جو تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ قضاء کے لیے ہمیں بلانا چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بنانا ہے، وہ ان کو رستے میں جب پتہ چلا وہیں سے وہ واپس ہو کے کشتی میں چھپ گئے۔ کشتی والے کو کہا مجھے کہیں پہ نہ لے جا، کہیں چھپا دے۔ کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا حضور کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا، جس کو جج بنا دیا گیا، گویا کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ بڑے جج بیٹھے ہیں نا جھنڈے لگا کے، ہاں جی، مال روڈ پہ اشارے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حشر کو پتہ چلے گا یہ جو بیٹھے تھے جج سیٹوں پر، انہوں نے قوم کا کون سا جناب بنیادوں کو ہلا نہیں دیا، یہ تو حشر کو معلوم ہوگا نا۔
وہ اس زمانے کے جج تو پھر بھی قرآن و سنت کے مطابق کچھ فیصلے کرتے تھے. آج کے دور میں تو چل ہی انگریزی قانون رہا ہے کہ جو ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائے, جو ختم نبوت کی آواز بلند کرے, اس کو نہیں نکالنا, وہ جیل کے اندر ہی رہے گا. اور جس کے اوپر پاس پاور ہو وہ 50 روپے کے اسٹامپ کے فارم پر جناب وہ لندن چلے جاتا ہے علاج کرانے. یہ تھپڑ ہے اس نظام کے منہ پر. تو حضرت وہ وکیل جو تھے وہ چھپ گئے. انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. وہ تینوں اماموں کو جب دربار میں بلایا ابو منصور نے, تو حضرت اب میں رضا مقام رضا کی بات کرنے لگا کیونکہ ٹاپک ہی داتا صاحب کا مقام رضا کے والے سے ہے. تو ہوا یوں کہ تینوں کا اس نے انٹرویو کیا. پہلے جو تھے وہ بھی نہیں مانے, دوسرے بھی نہیں مانے, تیسرے امام صاحب امام ابو حنیفہ, امام صاحب کو کہا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ پورے کوفہ کے بڑے بڑے ائمہ و محدثین آپ کے شاگرد ہیں, اور پورے تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے ہر امام جو ہے وہ آپ کے دسترخوان کا کوشچین ہے. وہ آپ کا جب کہ در کی خیرات اس کو نہیں ملی ہوگی وہ دین کی سمجھ نہیں حاصل کرتا, تو آپ جو ہے نا چیف جسٹس بن جائے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے پہلے جو ہے نا بہانے کیے. آپ نے فرمایا دیکھو میں تو ایک اجمی ہوں, عربی نہیں ہوں, یہ عربی لوگ ہیں, یہ میری عربی پر گفتگو پر اعتراض کریں گے تو میں نہیں بن سکتا. پھر اس نے کہا نہیں کوئی اعتراض کرے گا میں اس کو سزا دوں گا, ابو منصور نے. پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بہانہ کیا, فرمایا میرا ذہن کمزور ہے تو میں جو ہے نا باتیں بھول جاتا ہوں جلدی, میں دیکھو یہ شربت اس کے سامنے پینا شروع کر دیا, یہ دماغ کی طاقت کے لیے میں پی رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری بات جب ہوئی تو اس نے کہا نہیں, چاہے آپ بھول جاتے ہو بس فیصلہ کر دیں نا ایک مرتبہ, اس کو ہم نافذ کر دیں گے. تیسری بار امام اعظم رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا. اتنا بڑا عہدہ کہ شاہی بادشاہ کے ساتھ بیٹھے گے اور بادشاہ کے ساتھ تخت نشین ہوں گے, اور جناب مال بھی اور دنیا کی آسائشیں بھی, بادشاہ جتنا پروٹوکول تھا اس زمانے کے چیف جسٹس کا. تو حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کہ میں نہیں قبول کرتا. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, حتیٰ کہ جیل میں آپ کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ آپ کا جنازہ ہی جیل سے نکلا. کبھی بھی نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے یار میں آپ کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا. جس طرح یہ دو بل آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان نے پیش کیے اسلام کے مقابلے میں, اسلام کے مخالفت میں, اور بڑے بڑے مولوی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ نوالے مل رہے ہیں. وہ پیٹ کو حرام جب ایک دفعہ لگ جائے نا, کئی لوگوں کو میری باتوں سے درد ہوگا, لیکن بھائی میں بھی مجبور ہوں. آپ کی مجبوری آپ کی پارٹی ہے اور میری مجبوری قرآن و سنت ہے. ہاں میں کسی سے نہیں ڈرتا, اوپن بات. تو جنہوں نے جناب اسلام کے مخالف خاندانی تشدد بل پاس کیا, سال کی پابندی لگائی کہ جو اسلام اس سے پہلے قبول کرے گا یا کروائے گا 10 سال کی قید. میں نے کہا کبھی تمہیں گستاخ رسول کی باری یہ سزائیں یاد نہیں آئیں؟ قادیانیوں کی بارے تمہاری ماں مر جاتی ہے. سکھ کبھی جناب وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کر دے تو تمہاری ماں مر جاتی ہے. تم کہتے ہو نہیں جی اقلیت کے حقوق, جیسے تو دنیا میں آئی اقلیت کا حق دینے کے لیے تھا. جو اقلیت کے حقوق میرے نبی دے گئے 1400 سال میں کسی نے نہ دیے نہ کوئی دے سکتا ہے. ہاں بس حضور نے جو اصول مقرر کر دیے بس وہی چلیں گے, اس کے آگے نہیں, نہ اس کے آگے نہ اس سے نہ زیادہ نہ کم, ہم اس پر قائم ہیں. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مولویوں کی طرح ہوتے نا, بیٹھے رہتے. اب 1997 1997 کا بل آیا, لیکن آپ لوگ پڑھتے نہیں, اس پر غور نہیں کرتے. آپ جب الیکشن آئیں گے آپ نے ان کے نعرے مارنے, آپ نے ان کے جھنڈے اٹھانے, اور اٹھاؤ قیامت کو بھگتو گے. 1997 کا بل اسمبلی میں آیا, اسلامی نظریاتی کونسل میں ابھی تک پڑا ہوا ہے
کہ پاکستان میں سودی بینکاری نہیں ہوگی. 1997 کا آج کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال. ان کے اپنا پسندیدہ بل ہو تو راتوں رات پاس ہو جاتا ہے، اور اسلام کی بات آئی مر جاتے ہیں. ابھی کرکٹ ٹیم کی بے ادبی ہوئی ہے نا، ایمبیسڈر کو بھی بلایا، آپ کے جناب ملک کے بڑے بڑے وہ اس ملک کا جو سفیر ہے اس کو بھی بلایا، اس سے احتجاج کیا. اور کرکٹ ٹیم کی عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ کی عزت زیادہ ہے؟ فرانس کے سفیر کو تو نہیں بلایا تم نے، بتاؤ نا. فرانس کے سفیر کو تو ایک مرتبہ بلایا تو بات کرو، ایک مرتبہ اس پہ بات نہیں ہوئی، اور نیوزی لینڈ پہ سب باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نبی سے بڑھ کر ملک عزیز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مسلمان پر اس کی جان سے بڑھ کر رسول اللہ کی عزت ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے جان دے دی، قائم رہے مقام رضا پر. ٹھیک ہے یا اللہ تیری طرف سے مصیبت ہے، لوگ ہاتھ بھی چومتے تھے تو تیرے نام پر، اور لوگ مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آئیں تو تیرے نام پر. دونوں ہم خوشی اور غمی دونوں میں تیرے ساتھ ہیں. حضرت سعید بن المسیب، بس آخری بات کہتا ہوں، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بات بیان کی. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اردو بالیسری من الدنیا مع سلامتی دینک کما رضی قوم بکثیرها مع ذہاب دینہم. حضرت سعید بن المسیب تابعی ہیں، حضرت داتا صاحب نے ان کی بات نوٹ کی ہے. فرمایا دنیا کی کثرت ہو لیکن دین نہ ہو، فرمایا ایسی کثرت رب اس کے منہ پر مارتا ہے. فرمایا ایک بندہ غریب ہو کمزور ہو لیکن دین میں مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کے دین کی وجہ سے رب کو وہ زیادہ پیارا ہے. اس لیے دین کی قوت اپنے اندر پیدا کرے، دین کی غیرت اور حمیت پیدا کرے. پارٹی پوٹنگ کو چھوڑے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن جو چیز تمہارے ساتھ قبر میں اور حشر میں جانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دین ہے اور رسول اللہ کی نسبت ہے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا. بقایا تصوف کیا چیز ہے، یہ عرس کیوں مناتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس